سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی رویہ جینیاتی بگاڑ کو واپس کر سکتا؟ اگر دیکھا جائے تو شروع بات اسی سے ہوئی کہ ایک پورا عرب ایک معاشرہ جینیاتی بگاڑ میں تھا. ان کی جینیٹکس میں دو کوالٹیز کے علاوہ کچھ ہمیں خوبی نظر نہیں آتی. ایک تو جاں سپردگی میں بے مثال تھے اور دوسرے مہمان نواز تھے. ان دو کوالٹیز کے علاوہ عربوں میں کوئی کوالٹی نظر نہیں آتی تھی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں مبعوث ہوئے اور پھر زندگی نظام و رسول کو بڑھی، زندگی خدا کو بڑھی، بے شمار دیوتاؤں کے حساس سے نکلتے ہوئے یہ سوسائٹی جو تھی جہلا کے صرف دو وقتوں میں، دو زمانوں میں کوئی کمیونٹی جاہل کہلائی ہے. ایک 1500 میں یوروپین تمام سسٹم جو ہے یوروپین سوسائٹی کو اس کو ایج آف اگنورنس کہتے ہیں اور عرصہ جہالت کہتے ہیں. خادم حضرات، دوسرا دور جو جہالت کا جانا گیا ہے وہ عرب لوگوں میں جانا ہے. عرب کا دور جاہلیت مشہور ہے، یہ اس سے بہت پہلے کا ہے. اور اگر آپ غور کرو تو عربی دور جہالت ایک مکمل دور جہالت تھا جس میں کسی قسم کی بقا کی خوشبو نہیں تھی اور جس میں کسی قسم کے اصلاحی رویے کی گنجائش نہیں تھی. اس رویے میں جو یورپ میں شروع ہوا، جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کمپلیٹ جہالت کہاں تھی اور کم جہالت کہاں تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب کو جو رویہ ہے جو قبل از پیدائش رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مکمل جہالت کا رویہ ہے. کیوں کہ یورپ کے جہالتی رویے میں کرسچینٹی شامل تھی. اس وقت کرسچن ریلیجن آ چکا تھا اور کرسچینٹی ان میں شامل تھی. اور جو عربوں کا رویہ تھا، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینا اور اس قسم کے زندگی میں کوئی رحم سے بالکل وہ منقطع لوگ تھے، اس قسم کا کوئی رویہ سختی سے یورپین میں پایا نہیں جاتا تھا. تو اگر ان کی کمپیریٹیولی دیکھے جائے تو یوروپین جہالت کا زمانے سے عرب کے اس دور کا جاہلانہ زمانہ بہت سخت تھا. اتنا سخت کہ اس میں کوئی کرن نہیں پھوٹ سکتی تھی. جب آفتاب عالم نے محمد رسول اللہ اور ان کی ذات گرامی نے اس معاشرے میں طلوع فرمایا. خادم حضرات، جو رزلٹ نکلے بڑے حیرت انگیز سے. جو رزلٹ نکلے اس کا پہلا رزلٹ یہ نکلا یوروپین جہالت کے بعد کہ لوگ مذہب سے سراسر غافل ہو گئے اور سیکولرزم کو رواج ہوا، خود غرضانہ سودی نظام کو رواج ہوا. اس کے بعد اس کے اندر جو انقلابات آئے، سوشلسٹ اکانومی کے رواج آئے. یعنی مختصراً یہ کہ دوبارہ وہ لوگ مذہب کو نہیں پلٹے. ایز سچ وہ امپورٹنس ریلیجن کو نصیب نہیں ہوئی. مگر ان بدتمیز ترین لوگوں نے جو دور رسالت میں تھا، جب ان کی کایا پلٹی، جب ان کے تمرد اور سرکشی نے اسلام کے مسکینی کو، حلیمی کو رواج دیا، تو یہ کائنات کے سب سے معزز لوگ ہو گئے. یہ واحد لوگ ہیں خواتین و حضرات جن کے لیے کتاب میں لکھا ہوا آیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہے. اس جماعت کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی قوم نہیں تھی. کسی قسم کا ہمیں سراغ نہیں ملتا کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ میں اس پوری کی پوری جماعت سے. یہ ایک دو لوگ نہیں تھے. خادم حضرات، استاد کی عظمت جو ہے ایک سنگولر اسٹوڈنٹ میں بھی ہوتی ہے. ساکریٹیز نے پلیٹو کو علم دیا، پلیٹو بڑا مشہور ہوا. پلیٹو نے ارسطاٹل کو دیا، ارسطاٹل بڑا مشہور ہوا. یہ سنگل طالب علم تھے جو علمی شناخت کے وارث ہوئے. مگر یہ دور وہ ہوا کہ پوری کی پوری قوم نہ صرف علمی وجاہتوں سے آشنا ہوئی
بلکہ دنیاوی اقتدار بھی ان کے پلے آیا، اور وہ زمین و آسمان میں اتنی مقتدر قوم کی حیثیت پا گئے کہ ایسی کوئی مثال کسی پیغام بر کی وجہ سے ہمیں زمین و آسمان میں نظر نہیں آتی۔ So we fairly say کہ جو یہ جینیاتی رویہ جن پہ وہ قائم تھے، جب خدا آپ کا نگران ہوتا ہے، جب اللہ آپ کو رحم و کرم کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی یاد جو ہے آپ کی زبان پہ جاری ہوتی ہے، پھر زبان سے وہ آپ کے دل میں جاتی ہے، پھر دل سے وہ آپ کے خیال کو مرتب کرتے ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ ہو جائیں تو پھر تسبیح آپ کے جین تک پہنچ جاتی ہے، اور بہت بڑے بڑے بگاڑ جو ہیں، بہت بڑے بڑے، اور یہ میں فرضی طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ بڑے بڑے احباب یہاں گواہ ہوں گے کہ ان بچوں کو ان ماں باپ کو جن کے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کی فردر اولادیں بھی بگڑ کے پیدا ہوں گی، الحمدللہ ان کے ہاں صحت مند اور خوبصورت بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ مگر اس کا صرف ایک وجہ تھی کہ ان والدین نے خدا کو رجوع کیا اور اللہ سے اپنی ترتیب اور اصلاح مانگی، اور خدا نے نہ صرف ان کی ظاہری زندگیوں کو بہتر بنا دیا بلکہ ان کی باطنی آثار بھی نمایاں ہوئے، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ میکر ہے۔ مکینکس فالٹ دریافت کر سکتے ہیں مگر درست نہیں کر سکتے۔ میکر جو ہے کسی بنیادی فالٹ کو، کیونکہ جین کی جو آپ بنایا ہے جس نے انسان، اسے پڑھنے میں ابھی تک ناکام ہے، مگر جس پروردگار نے یہ چپ ہمارے اندر رکھی ہے نا، وہی اس پہ تصرف کر سکتا ہے۔